أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک کے متعلق احوال قرآن حکیم نے جتنے ارشاد کیے اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے اب آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آج سے بعض مضامین میں اللہ تعالی نے مدینہ اور مکہ ہی کے ماحول میں بسنے والے ایماندار لوگ یعنی صحابہ، ان کا ایک حوالہ قائم فرمایا ہے۔ جیسے کہ قرآن حکیم کی عادت ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بدوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ ہی آگے پیچھے کہیں نہ کہیں جو خیر والے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جب کبھی یہ کفر اختیار کرنے والوں کے نتائج ارشاد کرے تو آگے پیچھے کہیں ایمان لانے والوں کے نتائج سے آگاہی بھی قرآن حکیم ارشاد کرتا ہے۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین مدینہ کے متعلق احوال اور واقعات ہم نے سماعت کیے اور بہت سارے اسباق بھی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب کہ رب کائنات نے تصویر کا ایک رخ بیان فرمایا ان لوگوں کے حوالہ سے جو ایمان لا چکے تھے، جو بڑھ بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، جو ہر حکم پر لبیک کہتے ہوئے رسول اللہ کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں، ان کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ رب کائنات نے اپنی خوشنودی کا کس طریقے سے ان کے لیے اظہار فرمایا اور ان کے لیے نتائج میں اللہ نے کیا کچھ بنا رکھا ہے، یہ ساری باتیں اس ایک آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئیں۔ ایک بار آیت کریمہ کا ترجمہ ہم پھر سماعت کریں گے اور اس کے بعد ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس آیت پر ائمہ تفسیر نے کیا کیا ابحاث نقل فرمائی ہیں۔ آج کے سبق کا زیادہ تر تعلق تو علم العقائد کے ساتھ ہوگا اور پھر بہت کم ایسا ہے کہ اس آیت کا تعلق کچھ اپنے ماحول کے لیے ہم وعظ و نصیحت حاصل کر لیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق
قائم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ صحابہ کی دو جماعتیں ہیں جن کا حوالہ لفظ کے ساتھ نام لے کر قرآن حکیم نے کیا۔ صحابہ کی ایک جماعت کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے مکہ چھوڑا، بلکہ اپنا اپنا دیش چھوڑا۔ یہ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، جی ایسا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت جو جس بات کے قائل ہیں، یہ جو ہجرت مدینہ تھی اس کا عنوان یہ نہیں تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، بلکہ ہجرت مدینہ کا عنوان یہ تھا اور یہ ہے اور یہی رہے گا کہ جو جہاں جہاں ہے وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف آئے، یہ عنوان تھا۔ لہذا مکہ والے مکہ چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف آئے، اور جو دیگر علاقہ جات میں رہنے والے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقے چھوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ یہ عنوان ہے ہجرت کا۔ لوگوں کے ہاں مشہور ہو گیا کہ ہجرت مکہ سے لے کر مدینہ تک ہے، یہ ایک مشہور سی بات تھی اور حقیقت حال میں نے آپ کے سامنے کہہ دی۔ تو صحابہ کی دو جماعتیں، ایک جماعت کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور دوسری جماعت کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار سے مراد یہ انصار لفظ یہ اس کا مادہ نصرت ہے، جس کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جو صحابہ اپنے علاقے، جائیدادیں، جانور، مال و دولت، تجارت، کاروبار، اپنے ٹھیے، اپنی زمینیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے، انہیں بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی۔ انہیں گھر چاہیے تھا، رہنے کے لیے چھت چاہیے تھی، کاروبار چاہیے تھا، رزق چاہیے تھا، کھانے پینے کی اشیاء چاہیے تھیں، نوکریاں چاہیے تھیں، ملازمتیں چاہیے تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے تو انہوں نے اپنی جائیدادوں میں آنے والوں کو شامل کیا اور ان کی مدد کی، اپنے کاروباروں کے ذریعے ان کی مدد کی، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ جس صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے یہ ریکویسٹ کی حضور کے دربار میں جا کر، میرے آقا میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو میری ایک بیوی بھی اپنے آنے والے بھائی کے لیے اس کی بیوی بن کر کے تو رہے، مجھے یہ بات قبول ہے۔ یہاں تک انہوں نے مدد کی، تو اس مدد کرنے کے نتیجے میں ان کا نام ڈل گیا انصار۔ تو انصار مدد کرنے والے صحابہ، مہاجرین ہجرت کرنے والے صحابہ۔ یہ جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ السابقون، جو ان میں پہلے پہلے ہیں، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ایمان لانے کے اعتبار سے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جو ان میں سے پہلے پہلے تھے ایمان لانے کے اعتبار سے، نیکی کرنے کے اعتبار سے، سابقون اور جو اولون ہیں، مہاجر اور انصار جو کہ سابقون ہیں اور اولون ہیں، جو سبقت کر گئے۔ میں ذرا عنوان کو کھولنا چاہتا ہوں الفاظ بار بار بول کر تاکہ ہم اپنے مقصد تک رسائی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، مہاجر صحابہ بھی وہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا پہلے پہلے۔ یہ سب صحابہ نے اکٹھا تو ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ 23 سال کا زمانہ بنتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی تبلیغ کا، تو کچھ صحابہ نے پہلے دور میں اسلام قبول کیا، کچھوں نے ان کے بعد، کچھوں نے ان کے بعد، اور پھر فتح مکہ تک، اور پھر اس کے بعد تک، یعنی 23 سال مسلسل مختلف ازمنہ میں اور زمانوں میں ایمان قبول ہوتا رہا۔ تو کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلے ایمان لا چکے تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو بعد میں ایمان لانے والے تھے اور پھر لے بھی آئے۔ تو رب کائنات نے جو پہلے تھے صحابہ ایمان لانے والے، جن میں مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، ان کا بھی حوالہ قائم کیا، اور جو پھر ان کے بعد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ بنے، ان کا بھی حوالہ قائم کیا۔ پہلوں کو یوں کہا، وہ جو سابقون ہیں
اولون ہیں مہاجر اور انصار، اور دوسروں کو یوں کہا والذین اتبعوہم، اور پھر وہ جو ان کے پیچھے آئے تھے، یعنی اسلام قبول کرنے میں جو ان کے بعد آئے تھے وہ لوگ۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ پہلے بھی سب صحابہ، اب میں نے 2-3 منٹ لگا دیے اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے، اب میں مقصد پر پہنچنے والا ہوں تو دماغ حاضر کیجئے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو پہلے سب صحابہ تھے نا، جن میں مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، اور پھر جو وہ بعد والے سارے صحابہ ہیں وہ جو رسول اللہ کے وصال مبارک تک ایمان قبول کر چکے، پہلے بھی سارے اور بعد والے بھی صحابہ سارے، جس دن رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس دن کے بعد صحابی بننا ختم ہو گیا۔ رسول اللہ کے دیدار پر ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت پر صحابیت کا مقام میسر ہوا کرتا تھا۔ تو آخری صحابی تک، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک قرآن نے سب کو لپیٹا، اور لپیٹ کر کے ایک حکم جاری کیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْ، دوسرا حکم یہ جاری کیا کہ یہ سب صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ تو ہمارے سامنے قرآن حکیم کا جو عنوان اب تک ہم سمجھ پائے وہ کیا ٹھہرا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ ہم حضور کے سب صحابہ کو خراج عقیدت پیش کرنے والے لوگ ہیں، سب کو اللہ کی رضامندی کا حقدار سمجھنے والے لوگ ہیں، ہمارے نظریے میں داخل ہے۔ بلکہ یہ صرف آج ہی کی بات نہیں ہے، آپ علوم حدیث سے اگر شغف رکھتے ہیں تو یہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، مجھے حدیث بیان کی اس نے، اسے حدیث بیان کی اس نے، اسے حدیث بیان کی اس نے، یہ جو حدیث بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں راوی کہتے ہیں۔ تو راویوں پر بحث ہوتی ہے کہ یہ راوی ضعیف تھا یا کمزور تھا یا صحیح مضبوط تھا، کردار میں کیسا تھا، نظریات میں کیسا تھا، سب راویوں پر بحث کی جاتی ہے، پھر جا کر کے تو اس کی حدیث کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتے 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 جب یہاں آ جائے قال حدثنا ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو ہریرہ نے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، جب عنوان صحابی تک جا پہنچے، خواہ وہ ابو ہریرہ ہوں، خواہ ابو بکر ہوں، خواہ حضرت علی ہوں، خواہ حضرت عثمان ہوں، صحابہ تک جب حدیث جا پہنچتی ہے اس کے بعد بحث ختم ہو جاتی ہے، نیچے سب پر بحث ہوتی ہے، یہ صحیح تھے یا صحیح نہیں تھے، یہ سنت کے پابند تھے یا سنت کے پابند نہیں تھے۔ لیکن صحابہ تک جب بات پہنچ جاتی ہے تو سب محدثین کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد بحث نہیں کرنی کہ کون سا صحابی صحیح تھا کون سا صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ سارے ہی صحیح تھے۔ میں علم حدیث کا جملہ آپ کے لیے بول دیتا ہوں، الصحابۃ کلہم عدول، رسول اللہ کے سب صحابہ عادل ہیں، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس پر بحث کر کے تو اسے خارج کر دیا جائے کہ اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھا ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور آپ نے محسوس کر لیا ہمیشہ کی طرح کہ ہمارا یہ عقیدہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ لہٰذا ہم اہل سنت ہیں، ہمیں شیعوں سے، اہل تشیع سے، ان کے نظریات سے، ان کے عقائد سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی ان کے عقائد ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہاں بعض طبقے ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں نکال دیتے ہیں، ان کے ہاں بعض طبقے ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کو غاصب قرار دے دیتے ہیں، ان کے ہاں بعض طبقے ایسے ہیں جو صحابہ کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے حضرت علی کے اور چند لوگوں کے، یہ ان کے نظریات ہیں۔ ان کے ہاں بھی اب بہت سارے طبقات بن چکے ہیں۔ ایک بار ایک شیعہ عالم سے وہ کہتا تھا کہ میں سنی ہو چکا ہوں اس لیے ملاقات ہو گئی، میں جملہ بولتے بولتے رک گیا کہ شیعہ عالم سے ملاقات ہوئی، بھئی مجھے کوئی غرض نہیں ہے ان سے ملاقات کرنے سے، وہ کہتا تھا کہ میں سنی ہو گیا ہوں تو میں اہل سنت سے اس وقت تعلق رکھتا ہوں تو ملاقات ہوئی۔
تو اس نے کہا تھا کہ اب ہمارے ہاں بھی یعنی شیعوں کے ہاں بھی 70 سے زیادہ طبقات چل رہے ہیں. یہ اس کا بیان تھا. میں نہیں جانتا نہ کبھی ان کو پڑھنے کا اتفاق ہوا اور نہ ہی میرے اغراض و مقاصد ہیں. میرا تو اپنا ہی عنوان اللہ کے فضل سے اہل سنت کا شعبہ علم کوئی بہت تنگ تھوڑا ہے، یہ تو بہت وسیع ہے. اس میں عقائد کی بھرمار ہے، اس میں نظریات کی بھرمار ہے. تو یہی پڑھتے پڑھتے زندگی کھپ جاتی ہے تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو الغرض ان میں رنگ برنگے طبقات اب ہیں. جتنے بھی طبقات ہیں آپ ان سے نشست و برخاست کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ وہ صحابہ کے بارے میں نظریہ کیا رکھتے ہیں، کیا قرآن کے متعلق یا قرآن سے ہٹ کر. ان کا نظریہ قرآن سے اگر ہٹ کر ہو آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، ہٹنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اہل سنت کے جو پاکیزہ نظریات جہاں بھی آپ کو نظر آئیں تو اس شخص کو بھی سلام کرنا چاہیے اور اس کی نشست کو اپنے لیے باعث سعادت مندی تصور کرنا چاہیے. یہاں تک پہلا کلام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ سب صحابہ اللہ کے طرف سے رضامندی کی مہر لگوا چکے ہیں، سب کے لیے جنت ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اس کے بعد نمبر 2 پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سب صحابہ جنتی ہونے کے باوجود سب کے لیے اللہ کی رضامندی ہے. اس کے باوجود قرآن حکیم نے دیکھو درجہ بندی کر دی. کہا کچھ پہلے اسلام میں آئے تھے اور کچھ پھر بعد میں آئے تھے. یوں کہنا کوئی معنی تو رکھتا ہے نا، وگرنہ اللہ تعالی یوں بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا کہ سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، لیکن یوں نہ کہا بلکہ ڈیٹیل بیان کی. وہ جو پہلے اسلام میں آئے انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے مددیں کی، تو وہ لوگ، اور پھر جو ان کے بعد میں آئے یہ بعد میں آنا یہ عنوان الگ کر دیا. جو بعد کے زمانوں میں صحابہ بنے ان کا عنوان الگ کر دیا. بتانا یہ مقصود تھا کہ جنتی ہونے میں سارے برابر، لیکن جنت میں پھر اللہ کے ہاں ان کے اوپر نیچے درجات ہیں. ظاہر ہے جو 100 سال اسلام میں رہا اور جو 5 سال اسلام میں رہا فرق تو ہوگا. یہ تو ہر عقل قبول کرنے کے لیے تیار ہے. جس نے پہلے دن سے بغیر انکار کے اسلام قبول کیا اور جس نے 40 بار انکار کیا اور پھر بعد میں جا کر کہیں اسلام قبول کیا، ان دونوں کے اسلام قبول کرنے میں فرق تو ہوگا. کہاں وہ جو رسول اللہ کی خدمت میں آتے اسلام قبول کر کے تو پھر چلے جاتے، پھر کئی زمانوں کے بعد حاضری ہوتی حضور کے دربار کی، اور کہاں وہ جو 5 نمازوں میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور پھر نمازوں کے بعد حضور جب تعلیمات ارشاد فرماتے تو ان تعلیمات میں رسول اللہ کے سامنے ہوا کرتے تھے. پھر حضور غزوات میں جاتے تو وہ غزوات میں ساتھ ہوا کرتے تھے. رسول اللہ ہجرت فرماتے تو بعض صحابہ ہجرت میں رسول. الغرض مقصد یہ ہوا کہ صحابہ جنتی ہونے میں برابر ہیں اور اللہ کی رضا پا چکے برابر ہیں، پھر بھی ان میں درجہ بندی ہے. تو درجہ بندی مختلف نوعیتوں سے ہے. اب میں اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ کہ کون صحابی درجے میں کیا ہے، کون صحابی درجے میں کیا ہے، کون صحابی درجے میں کیا ہے، اگرچہ یہ مسئلہ جو میں اب آپ کے سامنے کہنے والا ہوں اس مسئلے کے اندر بھی علماء اسلام نے ان کی رائے مختلف ہوئی ہے. یعنی بعض اکابر اسلام نے کہا کہ سب سے افضل یہ صحابی بنتے ہیں، کسی دوسرے محقق کی رائے یہ طے پا گئی کہ سب سے افضل تو فلانے صحابی بنتے ہیں، کسی تیسرے محقق کی یہ رائے طے پا گئی کہ سب سے افضل تو فلانے صحابی بنتے ہیں. یہ رائے کا اختلاف ہوا، لیکن اختلاف ہونے کے بعد آخر کار علماء اسلام نے اور مجتہدین نے اور فقہاء اسلام نے اور علماء کلام نے، علماء کلام سے مراد ہوتی ہے جنہوں نے عقائد باقاعدہ چھان بین کر کے ہمارے سامنے رکھے کہ تم نے یوں ماننا کرنا ہے، انہیں علماء کلام کہا جاتا ہے. تو علماء کلام نے اور علماء عقائد نے آخر جس بات کی طرف کثرت کا رجحان ظاہر کیا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں اور ان کی کثرت قریب جمع کے اجماع کے ہو جاتی ہے، تو انہوں نے جو کلام ارشاد کیا میں وہ الفاظ آپ کے سامنے لے آنا چاہوں گا. اور اس کے بعد اس آیت پر ہمیں مزید بھی کچھ سیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، وہ بات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج پہلے ذرا صحابہ کے متعلق جتنا میں نے عنوان نمبر 2 قائم کیا اتنا آپ سماعت کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں، تمام جنوں میں
سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات نقل فرمائی گئی. نمبر 2 پر سب سے افضل صحابی حضرت عمر ابن الخطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 پر کن کا مقام آتا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان کا رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 پر کن کا مقام آتا ہے؟ حضرت علی المرتضی کا کرم اللہ وجہہ الکریم. تو یہ 4 ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. یہاں 1 منٹ کا ٹائم میں آپ کا لینا چاہوں گا. مشہور ایسے ہوا لوگوں کے ہاں کہ خلفائے راشدین 4 ہیں. حقیقت الامر یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے، یعنی 29.5 سال. اصل میں آقا حضور رحمت عالم کا ارشاد گرامی تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ یعنی خلافت ہدایت کے ساتھ 30 سال تک باقی رہے گی. تو 29.5 سال جب تقریباً ہوئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے. اب 6 مہینے باقی رہ چکے تھے. وہ 6 مہینوں کے لیے حکومت سنبھالی اور خلافت سنبھالی حضرت امام حسن جو کہ امام حسین کے بھائی بنتے ہیں. انہوں نے 6 مہینے کے لیے حکومت سنبھالی. تو 30 سال کے دورانیے میں وہ بھی داخل ہوئے. تو خلفائے راشدین میں پھر 5ویں نمبر پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بنتے ہیں. لیکن مشہور ہو گیا لوگوں کے ہاں کہ یہ خلفائے راشدین 4 ہیں. آپ کو جاننا چاہیے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں. میں نے 1 منٹ کا وقت پورا کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل کون بنتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو عبارت میرے پاس موجود ہے، 10 صحابہ وہ تھے کہ جن کو رسول پاک علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہوئی تھی. ان 10 صحابہ میں 4 تو یہی خلفائے راشدین جن کا اسم گرامی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیا. باقی 10 میں سے جو 6 بچ گئے، نمبر 2 پر ان کا مقام بنتا ہے. بھئی دیکھو، سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی المرتضی، پھر ان کے بعد ان 10 میں سے 10 میں 4 تو یہ ہو گئے ترتیب کے ساتھ. جو باقی 6 بنتے تھے پھر ان کا مقام ہے. میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ بھی آپ کے لیے علم کہانی ہے اگر یاد کرنا چاہو تو. اہل سنت کے کئی جوانوں کو اور درویشوں کو تو اپنا مذہبی معاملات بھی پورے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے ہاں اور کوتاہی ہے. باقی 6 صحابہ ان کے اسم گرامی یہ بنتے ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم. یہاں تک 10 پورے ہوئے جن کو رسول اللہ نے جنت کی دنیا ہی میں خوشخبری دے دی تھی. 10 کو عربی زبان میں عشرہ کہتے ہیں اور جن کو خوشخبری دی جائے انہیں مبشرہ کہتے ہیں. یہ 10 تھے بشارت دیے ہوئے، تو ان کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا عشرہ مبشرہ. یہ ہے عشرہ مبشرہ کا معنی. تو عشرہ مبشرہ کے بعد کون افضل ہے، اس سلسلے میں علماء عقائد نے لکھا پھر حضرات حسنین کریمین ہیں، پھر وہ صحابہ جو یعنی ان کے بعد پھر وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. بھئی ظاہر ہے کہ پہلی جنگ تھی تو جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے. اللہ نے ان کی یہ قربانی قابل عزت بنائی ہے، اللہ نے ان کی یہ حاضری قابل احترام بنائی ہے. رسول اللہ نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں. میں کبھی موقع بنا تو انشاءاللہ بتاؤں گا، بلکہ شاید میں اگلی نشست میں موقع بنانے کی توفیق مانگوں اللہ سے. میں بتاؤں گا کہ بدر والوں کے لیے رسول اللہ نے کیا کلام ارشاد فرمایا ہے. اچھا جی، احد والوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے رسول اللہ نے کیا کلام ارشاد فرمایا ہے. تو میرا خیال یہ بنتا ہے کہ عنوان جبکہ باقاعدہ آ چکا ہے، ہم 1-2 نشستیں اس عنوان کے حوالے سے ضرور سماعت کرنا چاہیں گے. اچھا جی، اس کے بعد حضرت اصحاب بدر کا مقام ہے. اصحاب بدر کے بعد اصحاب بیعت الرضوان کا مقام ہے. یہ درمیان میں ایک دوسری کتاب کے حوالے سے میں نے یہ بھی پڑھا کہ اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد کا مقام ہے اور پھر اصحاب بیعت الرضوان کا مقام ہے. بیعت الرضوان کا معنی سمجھیے جس کو آپ صلح حدیبیہ کہتے ہو. اس صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت
بیعت کی گئی تھی، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ الغرض یہاں تک تو ترتیب علماء اسلام نے بیان فرمائی ہے۔ میں مسئلہ نمبر 2 ابھی تک یوں کہہ پایا کہ سب جنتی ہونے کے باوجود، سب اللہ کی رضامندی جیت چکے، اس کے باوجود اللہ کے ہاں ان کے مقامات ہیں، تو ان مقامات میں درجہ بندی میں نے آپ کو یہ بیان کر دی۔ اس درجہ بندی کے بیان کرنے میں آپ نے سنا کہ سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر کا، پھر دوسرا نام حضرت عمر کا، پھر تیسرا نام حضرت عثمان کا، اور پھر چوتھا نام حضرت علی المرتضیٰ کا۔ تو مجموعی طور پر جو فیصلہ علماء عقائد نے ارشاد کیا وہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر یہیں ان 4 صحابہ کے متعلق ایک دو معلوماتی باتیں اور آپ سماعت کر لیجئے کہ ان میں سے اپنے طور پر ہر صحابی، یعنی خواہ وہ ابو بکر ہوں، خواہ وہ عمر ہوں، خواہ وہ عثمان ہوں، خواہ وہ علی المرتضیٰ ہوں، مجموعی ترتیب کے بعد پھر ہر صحابی اپنے مقام پر کچھ ایسے فضائل رکھتے ہیں، کچھ ایسے کمالات رکھتے ہیں کہ جو کمالات رسول اللہ نے انہی کے متعلق ارشاد فرمائے، کسی اور کے متعلق نہیں۔ پھر مطلب کیا ہوا کہ ہر صحابی کے پاس کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ یعنی میں اب جملے ڈیٹیل سے بول دیتا ہوں تاکہ عنوان واضح ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کے پاس اس مجموعی امتیاز کے بعد کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو حضور نے عمر کے لیے نہ فرمائیں، عثمان کے لیے نہ فرمائیں، علی المرتضیٰ کے لیے نہ فرمائیں۔ اچھا آگے آ جائیے، حضرت عمر کے لیے کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے ارشاد نہ کیں، حضرت عثمان کے لیے ارشاد نہ کیں، حضرت علی کے لیے ارشاد نہ کیں۔ آگے بڑھ جائیے، حضرت عثمان ابن عفان کے لیے رسول اللہ نے کچھ ایسی خوبیاں ارشاد فرمائیں جو نہ ابو بکر کے لیے فرمائیں، نہ عمر کے لیے فرمائیں، اور نہ ہی حضرت علی کے لیے فرمائیں۔ اب آگے بڑھ جائیے، حضرت علی کے لیے رسول اللہ نے کچھ ایسے کمالات ان کے ساتھ ارشاد فرما دیے جو کمالات ہم پڑھنا چاہیں تو ہمیں نہیں ملیں گے حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے۔ یہ کچھ ایسے کمالات ہر ایک کو پھر الگ بطور مثال، میں چونکہ وقت اب میرا رکنا چاہ رہا ہے، میں ایک آدھ جملہ ذرا آپ کی خدمت میں کہوں، اور اللہ نے توفیق میسر کی تو پھر میں ممکن ہے کہ خلفائے راشدین ہی کے حوالے سے ہر ایک کے لیے الگ الگ جملے عرض کر دوں جو حضور نے ارشاد فرمائے تھے۔ مثلا رسول پاک علیہ السلام کا یہ جملہ مبارک کہ اے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکایا ابھی تک، یہ تو چکا دینا۔ یہ جملہ تھا، آپ محسوس کریں گے یہ خلفائے ثلاثہ میں سے کسی کے لیے حضور نے ارشاد نہ کیا۔ آگے بڑھ جائیے، حضور رحمت عالم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو اسی عمر نے ہونا تھا، لیکن ہونا نہیں ہے، ہونا ہوتا تو اسی نے ہونا تھا۔ اب یہ جملہ ہم باقی تینوں صحابہ میں سے کسی کے متعلق نہیں پڑھ سکیں گے۔ آگے بڑھ جائیے، حضرت عثمان ابن عفان کے لیے تو حضور نے یہ جملہ فرما دیا کہ یہ عثمان تو وہ ہے جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک جملہ یہ بھی فرما دیا کہ اب کے بعد، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑی ایثار کی تھی، ایثار مندی کا اظہار کیا تھا، اب کے بعد عثمان جو بھی کرے اللہ اسے حساب نہیں لے گا، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ جملہ اب ہم کہیں اور شاید نہ پڑھ پائیں۔ اچھا، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے بہت سارے کمالات ہیں ہر ایک کے ساتھ ساتھ، تو لیکن یہ جملہ جو بڑا معروف ہے زمانہ، آپ فوراً پک کر پاؤ گے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ جملہ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے تھا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، توفیق الہی ساتھ ہوئی تو میں چند نشستوں تک شاید عنوان بڑھا لوں اور پھر زیادہ جملے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اہم ترین عنوان ہے، تو ابھی تک میں نے تیسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خلفائے راشدین اور پھر بعض کے جو صحابہ تھے ان میں جو ترتیب بیان ہوئی، اس ترتیب میں پھر اپنے طور پر ہر صحابی کے لیے خلفائے راشدین میں سے رسول اللہ نے الگ الگ خوبیاں انہیں عطا فرمائی ہیں، جن خوبیوں کی بنیاد پر پھر یہ دوسرے صحابہ سے ممتاز ہو جاتے ہیں، تو دوسرے ان خوبیوں کی وجہ سے ان سے ممتاز ہو جاتے ہیں، تیسرے اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھر باقیوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ آج تو میں اب دوبارہ آیت کا ترجمہ ہی پیش کر پاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس عنوان کے جو بقیہ جات ہوں گے وہ آئندہ کی نشست میں ہم ضرور سیکھنا چاہیں گے۔ ارشاد گرامی ہوا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم.